محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ آج ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکسار طبیعت پر کچھ احادیث پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انکسار، عاجزی اور مسکنت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے طور پر بھی سخت نہ تھے اور بتکلف بھی سخت نہ بنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھی، ہر صحابی کے ساتھ نرم مزاجی اختیار کرتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کبھی خلاف وقار بات نہیں کی اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا، بلکہ معاف فرما دیتے یا برائی کا بدلہ بھلائی سے عطا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجہ حیا یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی اور کسی نامناسب بات پر کہیں ضرورت سے کسی بات کا ذکر کرنا ہوتا تو اس کو اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیا کرتے، اس نامناسب بات کا اعلانیہ طور پر ذکر نہیں کرتے، یعنی کھلم کھلا ذکر نہ فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے گشادہ تھے، بات کے سچے تھے اور طبیعت کے نرم تھے، معاشرے میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا، غلام یا باندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی تو آپ قبول فرماتے، اور ہدیہ اگر دیتے تو اس کو بھی قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے، اور اسی طرح مریضوں کی عیادت فرماتے، معذرت کرنے والے کے عذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے، اور اپنے اصحاب میں، اپنے ساتھیوں میں پہل کرتے مصافحہ کرنے میں اور سلام کرنے میں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں دراز کر کے نہ بیٹھے کہ کسی کے لیے جگہ تنگ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کے درمیان اس کی بات کو نہ کاٹتے اور خوش مزاجی سے اور تبسم سے بات کرتے۔ جب تک حالت وحی یا خطبے کی کوئی حالت نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج رہتے۔ ہاں، کوئی بات ہوتی خطبے کی جہاں پر ذکر کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پرجوش ہوتے، اور وحی کا سلسلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سنجیدہ ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کا وقت تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عجیب طرح کے آثار عیاں ہوتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ صفات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔